أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔ عزیز طلبہ، ہم سورۃ الملک پارہ 29 آیت نمبر 12 پڑھیں گے۔ اس آیت کریمہ کے سب سے پہلے ہم لغوی، صرفی اور ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، اس کے بعد پھر لغوی ترجمہ، پھر محاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ ان الذین، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، الذین اسم موصول، یخشون ربهم یہ جملہ صلہ ہے، موصول صلہ مل کر اس کے لیے اسم ہے، اور بالغیب متعلق بیخشون کے ہے۔ لہم یہ ظرف مستقر خبر مقدم ہے، مغفرت یہ مبتدا مؤخر ہے، واجر کبیر یہ موصوف صفت مل کر یہ معطوف ہے مغفرت پر۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، أَسِرُّوا فعل فاعل، قَوْلَكُمْ مرکب اضافی مفعول به ہے، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ اس جملے کا عطف أَسِرُّوا پر ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بذات الصدور متعلق بعلیم کے ہے، عالم خبر ان کے لیے۔ علی حرف استفتاح ہے، یعلم فعل اور من خلق یہ موصول صلہ مل کر اس کے لیے فاعل ہے، اور بعض رات نے اس کو موصول صلہ مل کر اس کے لیے مفعول به بنایا ہے، اور فاعل اس کا محذوف ہوگا۔ وهو اللطیف الخبیر ہوا مبتدا، اللطیف یہ خبر اول ہے، الخبیر یہ خبر ثانی ہے۔ لغوی ترجمہ اور ساتھ ساتھ لغوی تحقیق۔ بے شک الذین وہ لوگ، یخشون خشیہ یخشا سے ہے، خشیون مادہ ہے، اصل میں یخشیون تھا، یا متحرک ما قبل فتح اس کو علی سے تبدیل کر دیا، التقاء ساکنین سے اس کو گرا دیا تو یخشون بنا۔ بے شک وہ لوگ یخشون جو ڈرتے ہیں، ربهم اپنے پروردگار سے، بالغیب بن دیکھیں، لہم مغفرت ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر اور بڑا ثواب ہے، اجر ہے اعمال کا یعنی ثواب ہے ان کے لیے، کبیر بڑا۔ وَأَسِرُّوا اصل میں أَسْرِرُوا تھا، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَسِرُّوا صیغہ جمع مذکر غیر فعل ماضی معلوم ہے، یعنی تم چھپا کر بات کرو۔ اب أَسِرُّوا قَوْلَكُمْ تم چھپاؤ اپنی باتوں کو، اب اجْهَرُوا بِهِ یا ظاہراً کرو۔ أَسِرُّوا اصرار سے ہے، اس کا معنی ہے چھپانا، خفیہ طور پر کوئی بات کرنا، اپنے آپ کو فقط سنانا۔ اب اجْهَرُوا جہر سے ہے، اس کا معنی آتا ہے کسی دوسرے کے سامنے بات کرنا، یا تم ظاہر کر کے کرو۔ انہ علیم بے شک وہ اللہ خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور صدور صدر کی جمع سینوں کو کہتے ہیں، ذات الصدور سینوں کی باتوں کو۔ الا یعلم کیا وہ نہیں جانتا، من خلق جس نے پیدا کیا، یعنی وہ ذات جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا۔ وہو اللطیف الخبیر اس حال میں کہ وہ لطیف بہت ہی باریک بین چیزوں کو جاننے والا ہے، الخبیر اور خبردار ذات ہیں، تو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بمحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں مگر اس پر اور اس کی صفات پر پورا یقین رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں مگر اس پر اور اس کی صفات پر پورا یقین رکھتے ہیں، اور اس کی عظمت اور جلال کے تصور سے لرزتے ہیں، اور اس کے عذاب کا خیال کر کے ترتراتے ہیں۔ یا بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے مجمع سے الگ ہو کر خلوت میں، جدائی میں، تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے لرزاتے ہیں، ترستے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں، خوف ان پر طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب بن دیکھیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر ان کے لیے معافی ہے، بخشش ہے، ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ اجر کبیر اور ان کے لیے ثواب ہے بڑا۔
جن کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گی اور ان کے لیے بڑا ثواب ہوگا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم چھپا کر کہو اپنی بات، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یا کھول کر ظاہراً کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ خوب جانتا ہے دلوں کی رازوں کو، وہ خوب جانتا ہے سینوں کی رازوں کو، یعنی گو تم اس کو نہیں دیکھتے مگر وہ تم کو دیکھ رہا ہے، اور تمہاری ہر کھلی چھپی بات خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو سب کو جانتا ہے، بلکہ دلوں میں اور اس سینوں میں جو خیالات گزرتے ہیں ان کی بھی ان کو خبر ہوتی ہے، غرض وہ تم سے غائب ہے پر تم اس سے غائب نہیں۔ یہی مضمون سورۃ الرعد آیت نمبر 10 میں بھی بیان ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم میں جو آہستہ بات کہیں، ومن جہر بہ، اور جو کہے پکار کر، ومن هو مستخف باللیل، اور جو چپ رہے رات کو، وسارب بالنہار، اور جو گلیوں میں پھرتا ہے دن کو، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، من اسر القول، جو بات کو چھپائے، من جہر بہ، جو ظاہر کرے، من هو مستخف باللیل، جو اپنا کام رات کو چھپائے، مثلا شب کو چوری کرے اور دن کو، وسارب بالنہار، اور دن کو اپنے آپ کو بڑا اللہ کا ولی ظاہر کرے، نمازیں پڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سب حالات اور بندے کی یہ سب چیزیں یکساں طور پر معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم و محیط ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، چاہے تم چھپاؤ اپنی باتوں کو، اور اجْهَرُوا بِهِ، یا ظاہر کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ دلوں کی رازوں کو جاننے والا ہے، دلوں کی رازوں سے باخبر ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہ جانے جس نے بنایا اور جس نے پیدا کیا، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ بیج جاننے والا خبردار ہیں، اور وہ بیج جاننے والا اور خبردار ہیں۔ یعنی تمہارا اور تمہارے افعال اور اقوال، ہر چیز کا خالق اور مختار وہ ہے، اور وہ خالق اور مختار جس چیز کو پیدا کرے ضروری ہے کہ اس کا پورا علم اس سے حاصل ہو، ورنہ پیدا کرنا ممکن نہیں۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے جس نے بنایا وہی نہ جانے؟ یعنی تمہارا خالق ہے تو وہ تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی، تمہاری ظاہری باتوں کو بھی، تمہارے چھپ کر رات کے اندھیروں میں کیے ہونے والے افعال کو، دن کے اجالے میں کیے ہونے والے افعال کو، یہ سب اس کے سامنے ہیں، کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ بس اللہ رب العزت ہمیں اپنے خالقیت پر، قادر ہونے پر ایمان نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے، اور اللہ رب العزت جو ہے اپنے احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں، سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں سبق سے متعلق ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بالغیب کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 مطلب بیان ہوئے ہیں سبق میں، آپ حضرات اس کو نوٹ کر کے اگلے سبق میں حاضر ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔